دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو بڑے اینگری تھے، جن کے پاس اسلحہ بھی تھا. جو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے عمار صاحب، ویسے تو بظاہر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا احتجاج ختم ہو گیا، بظاہر ریاست جیت گئی، مگر مجھے افسوس ہو رہا ہے ان کے ساتھ وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ان کے ایم پی اے ایم این اے نے ان کے گھر میں راشن ڈلوانا تھا، یا چند ہزار روپے کی خاطر آئے تھے. پلان کیا گیا کہ جب کراؤڈ کم ہوگا تو آپریشن کیا جائے گا. پھر کراؤڈ کم ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ کیا گیا کہ جی لائٹیں آف کی گئیں، یہ سارا جو بلو ایریا ہے اس کے ساتھ ملک کا ساری مارکیٹس بند کروائی گئیں، سارے دفاتر بند کروائے گئے. جی چاہتا ہے کہ ان سے سوال کروں کہ کبھی اپنے باپ سے پوچھے تو صحیح کہ اس نے ذاتی مفاد کے لیے اس ملک کے کتنے بچوں کے مستقبل برباد کر دیے. السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ. آج ہم 3 ایشوز پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ کل کیا ہوا، کل آپریشن ہوا اور پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا وہ ختم ہو گیا. آج اسلام آباد میں زندگی معمول پر آ گئی، انٹرنیٹ بھی بحال ہو گیا، سڑکیں بھی کھل گئی ہیں. لیکن کل جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. کیسے ہوا، کیا کتنا افسوسناک تھا، اور جو واقعات ہوئے ان کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے محسن نقوی اور عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس رات کو ہوئی تھی، اس میں کیا باتیں کی گئیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور فیوچر میں اب کیا ہو سکتا ہے، کیا پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے، مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے جی عمار صاحب میرا خیال ہے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کل کیا ہوا. اس کے دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے احتجاج کی کال دینا کوئی غیر جمہوری بات نہیں ہے، اور انہیں احتجاج کرنے کا پورا حق دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اس وقت کے ارباب بست و کشاد کی ذمہ داری ہے. کل ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی، اور اس کا بلڈ اپ کوئی 10-15 دن سے چل رہا تھا. اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سر سے کفن باندھ کر آئے ہیں اور ہم بالکل نہیں جائیں گے جب تک عمران خان کو رہائی نہیں ملے گی. لوگوں کو علی امین گنڈا پور پر اعتبار نہیں تھا، لہٰذا بشرا بی بی بھی ساتھ تھی. انہوں نے کہا جی کہ خان میں اکیلی بھی رہ گئی تو خان کے ساتھ کی خاطر وہاں کھڑی ہوں گی. جن لوگوں سے ہم ملے وہاں پر جو دھرنے میں لوگ آئے، ایک تو یہ ہے کہ ایک سیف ایسٹیمیٹ کوئی 20,000 کے قریب لوگ تھا، کسی کو ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا. دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو بڑے اینگری تھے، جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، جو ایکشن مانگتے تھے کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو. اور دوسرا جو کہ بڑا طبقہ تھا، وہ ایسے لوگ تھے جو غریب مزدور طبقہ تھا، اور ان کو نہ اس انقلاب سے کوئی غرض تھا، نہ پی ٹی آئی سے شاید کوئی بہت زیادہ سمجھ تھی. ان کے ساتھ وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ان کے ایم پی اے ایم این اے نے ان کے گھر میں راشن ڈلوانا تھا، یا چند ہزار روپے کی خاطر آئے تھے. وہ غریب لوگ تھے. پھر اس کے بعد رات کو ایکشن ہوا، اور بڑا سخت ایکشن ہوا. اس کے بارے میں پہلے محسن نقوی صاحب نے بتا دیا تھا، اور گولیاں بھی چلیں، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے چلے گئے. لیکن یہ لوگوں ظاہر ہے انہوں نے چلے ہی جانا تھا. سب سے پہلے ان کے لیڈر علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی یہاں سے چلے گئے. پیچھے ان غریبوں کو چھوڑ گئے جن کے پاس بے سر و سامانی کے عالم میں وہ اکیلے رہ گئے. یہاں تک کی سچویشن جو ہے نا. پھر اس کے بعد اب مختلف رپورٹس آ رہی ہیں کہ کتنے لوگ مارے گئے، کتنی لاشیں گریں. جی بالکل. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے عمار صاحب. ویسے تو بظاہر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا احتجاج ختم ہو گیا، بظاہر ریاست جیت گئی، مگر مجھے افسوس ہو رہا ہے ان سارے لوگوں کا جو ریاست کی طرف سے، یعنی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو لوگ جان باک ہوئے ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ جان باک ہوئے ہیں. جو فگرز مختلف آ رہے ہیں، کچھ 7-8 کا فگر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور 5 قانون نافذ کرنے والے کے حوالے سے. مختلف صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، مختلف ہاسپٹل سے بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی تو 33-35 کی بات کریے جو کہ غلط فگر ہے، کہ 33-35 لاشیں لائی گئیں پیمز میں، جو کہ غلط فگر ہے. ہمیں پتہ ہے جو فگرز ہیں وہ سنگل ڈیجٹ میں ہیں، ڈبل ڈیجٹ میں نہیں. سرکاری ذرائع کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکاری ذرائع کے مطابق جی لائیو بلٹس فائر ہی نہیں ہوئے، اور سرکاری ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. تو بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہے، اب دیکھیں کہ اس میں غریب کے بچوں کی جانیں گئی ہیں، امیروں کو کچھ نقصان نہیں ہوا. لیڈرز نکل گئے، لیڈر سارے سیف ہو گئے. تو جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان میں کئی لوگ، میں خود گیا ہوں، سب لوگوں سے بات کی ہے، ان میں کئی لوگ
آنکھوں میں خواب سجائے, امید لگائے, ایک لیڈروں پہ بھروسہ کیے آئے ہوئے تھے, کوئی بہتر مستقبل کی امید لیے. تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ جی یہ جو جس طریقے سے یہ اینڈ ہوا ہے, یہ سارا کچھ لیڈروں نے کہا تھا کہ ہم آخری لوگ ہوں گے یہاں سے جانے والے, ہم کسی صورت نہیں جائیں گے. لیڈرز تو چلے گئے. جو لیڈر اس نہج پر لائے لوگوں کو, یہ بھی غلط بات ہے. جو ریاست کا رسپانس ہے میں اس کی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا, لیکن جو یہ شروع کہاں سے ہوا, کہیں سے تو شروع ہوا نا. اور یہ بھی لیڈرشپ کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو بچانا ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنے بچے بچانے ہیں تو آپ دوسرے غریبوں کے بچے بھی تو بچانے ہیں نا, وہ سپورٹر ہیں آپ کے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ان کو بلی چڑھا دیں. اچھا, اس میں نا ہمیں تھوڑی سی بات ضرور یہ کرنی چاہیے کہ کل ایکشن کیا ہوا, اور جو کہ بلو ایریا میں ہمارا دفتر بالکل ساتھ ہے. ایک تو یہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ چینلوں کے دفاتر پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے ان احتجاجیوں نے. اور سما ٹی وی میں ابصار عالم صاحب سے بات ہوئی, وہ تقریباً تیسری منزل پہ تھے, نیچے لوگ توڑ پھوڑ کر رہے تھے, پھر انہیں سمجھایا گیا, اور ٹی وی پہ بھی حملہ کیا گیا, 1-2 چینلز کے حوالے سے اور باتیں سنی گئی. اب کوئی 7-8 بجے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی ایکشن ہونے والا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ لائٹیں آف ہونا شروع ہو گئیں اسلام آباد کی, پھر یہاں سے گاڑیاں شاڑیاں ہٹوا دی گئیں. تو پھر اس سے اندازہ ہوا, پھر جو ہوا وہ میرا خیال ہے رات 11 بجے کے بعد ہوا ہے. بڑا پلانڈ ایکشن تھا. دیکھیں پہلے اطلاع دے دی گئی تھی میڈیا کو کہ بڑا کوئی آپریشن ہونے لگا ہے. اس کے بعد جب مغرب ہوئی, میں مغرب سے تھوڑی دیر پہلے تک ڈی چوک کے بالکل پاس کلثوم پلازا سے تھوڑا سا آگے تک گیا ہوں. اس وقت ڈی چوک کو کلیئر کروایا گیا تھا, تھوڑا سا پیچھے دھکیلا گیا تھا, لیکن لوگ بڑے آرام سے, کوئی لوگ کھا رہے ہیں, کوئی پی رہے ہیں, ایک فیسٹیوٹی کا انوائرمنٹ تھا. ابھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. گنڈا پور صاحب کی گاڑی کے پاس تک میں گیا ہوں, وہاں تھا, وہاں دیکھا لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ اب ڈی چوک چلیں, وہ نہیں جا رہے تھے. شاید ان کو کوئی اطلاع تھی کہ آپریشن ہوگا بڑا سخت قسم کا. تو آنسو گیس چلنا شروع ہوئے. لوگوں نے کہا جی ہمیں لائیو فائرنگ کی جا رہی ہے, اسٹیٹ فائر ہو رہے ہیں, جو ہم سے بات ہوئی لوگوں کی. اس کے بعد جو ہی مغرب ہوئی تو کراؤڈ بھی گھٹنا شروع ہو گیا. میں جب یہاں سے باہر نکلا ہوں, میں نے کوئی فوٹیج بھی چلائی ہے کہ لوگ ویگنوں میں بھر کے واپس اپنے علاقوں کی طرف جا رہے تھے, جو لوگ لے کے آئے تھے. تو کراؤڈ بھی کم ہو گیا. یہ پلان کیا گیا کہ جب کراؤڈ کم ہوگا تو آپریشن کیا جائے گا. پھر کراؤڈ کم ہو گیا, پھر اس کے بعد یہ کیا گیا کہ جی لائٹیں آف کی گئیں. یہ سارا جو بلو ایریا ہے اس کے ساتھ ملک کا ساری مارکیٹس بند کروائی گئیں, سارے دفاتر بند کروائے گئے, تاکہ جو لوگ سویلینز ہیں یا جو لوگ نہیں پروٹیسٹ کر رہے وہ سارے باہر چلے جائیں. اس کے بعد پھر ایک بڑا سخت آپریشن کیا گیا. اس میں ہر طرف سے گھیرا ڈالا گیا. اسلام آباد میں موجود جو تمام نفری ہے لا انفورسمنٹ کی, جو ایف سی کے لوگ تھے, جو رینجرز تھے, جو پولیس تھی, تازہ دم نفری لائی گئی. صبح والی ہٹائی گئی, شام کی لائی گئی, اور پھر اس کے بعد آپریشن کلین اپ کیا گیا. تو آہستہ آہستہ ان کو دھکیلا جاتا رہا. پھر خیبر پلازا تک ان کو لایا گیا, اور اس کے بعد ان کے کنٹینر کو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی آگ لگا دی گئی. جو بشرا بی بی کا کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ جو اس میں عطا طارق صاحب نے کہا کہ وہ ہے, لیکن آگ لگی تھی بہرحال اس کے کنٹینر کو. اور اس کے بعد پھر ہمیں نظر نہیں آیا. پھر میڈیا کے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ ادھر نہیں جانا, تو میڈیا کے لوگ بھی اس سائڈ پہ نہیں گئے. اور اس کے بعد پھر اب ہم نے اس کے بعد جو منظر دیکھا وہ صبح کا منظر دیکھا. صبح کا منظر اسلام آباد میں یہ تھا کہ تمام رکاوٹیں دور کی جا چکی ہیں, کنٹینر ہٹائے جا چکے ہیں, پولیس واپس آ گئی ہے. وہ پولیس جو کل غائب ہو گئی تھی, اب دکانیں کھل گئی ہیں, ہوٹل کھل گئے ہیں, کاروبار زندگی دوبارہ شروع ہو گیا ہے. صرف سڑکوں پہ پھیلی ہوئی غلاظتیں ہیں اور کوڑا کرکٹ ہے, وہ صفائی کی جا رہی ہے, اور اس شہر کا کافی برا حال کیا ہے تھوڑی دیر میں. اب ہم نے یہ آپ کو بتایا کہ ہوا کیا. اب سر اس میں ذکر کرتے ہیں کہ جو کل پریس کانفرنس کی گئی, یہ وکٹری سپیچ تھی بیسیکلی. جب یہ آپریشن ختم ہو گیا رات کو 12:30 کے 1 بجے کے قریب پریس کانفرنس ہوئی تھی, بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑا سا لیٹ. اور اس میں محسن نقوی صاحب تھے اور عطا طارق صاحب تھے. اچھا, محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ آپریشن کیا گیا اور سارے چلے گئے. عطا طارق صاحب نے بھی آ کے پھر یہ کلیم کیا کہ جی لوگ بھاگ گئے ہیں, بشرا بی بی بھی بھاگ گئی ہیں, اور باقی بھی جو علی من گنڈا پور بھی چلے گئے ہیں. لیکن عطا طارق صاحب کی جو ٹون تھی, جو بشرا بی بی کے حوالے سے بھی الفاظ استعمال کیے, مجھے اس پہ اعتراض ہوا. جب میں سن رہا تھا رات کو لائیو, تو میں نے کہا یار اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فاتح ہو گئے ہیں تو بھی آپ کی ٹون میں ہیوملٹی ہونی چاہیے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے, لوگ بھی ہیں. تو آپ, میرے خیال میں ان کی یہ ٹریننگ ہونے والی ہے کہ ایک بطور انفارمیشن منسٹر آپ کو کس طرح کی زبان استعمال کرنی ہے, کس طرح کے الفاظ اور کس طرح کا لہجہ یوز کرنا ہے. مجھے اس سے بڑا اعتراض ہوا. میں نے بھی وہ پریس کانفرنس دیکھی ہے. دیکھیے, ہم محسن نقوی صاحب کے بہت فیور میں نہیں رہے تھرو آؤٹ اس کے, کہ انہوں نے پہلے کیا دعوے کیا, اٹک کے پل پہ روک لیا اور پھر اس کے بعد ڈی چوک پہ. لیکن محسن نقوی کو جو کام سونپا گیا تھا وہ اس نے کیا. اس نے ڈی چوک خالی کروا لیا. عطا طارق صاحب اس سارے عرصے میں کہیں نظر نہیں آئے.
جو کہ انفارمیشن منسٹر کا کام تھا کہ لوگوں کو بتاتا کیا سچویشن ہے. یہ آخر میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو اوفینڈ کیا. دیکھیے لوگ جو مرے ہیں, چاہے وہ رینجرز کے لوگ ہیں, پولیس کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ پاکستانی ہیں, وہ انسان ہیں, اور آپ نے ان پہ غلبہ نہیں پا لیا, آپ نے ان پہ قبضہ نہیں کر لیا. یہ ایک بہت تکلیف دہ اذیت ناک کارروائی ہوگی اور اس کے اندر انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں, اور آپ اس پہ فتح کا جھنڈا نہیں کاٹ سکتے, اور یہ بڑی غلط بات ہے. اس سے آپ اس لوگوں کی ہمدردی نہیں حاصل کر رہے, اس سے آپ ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں. تو عطا طاہر صاحب کو بنیادی چیزیں انفارمیشن کی یا کمیونیکیشن کی نہیں پتہ, یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. ایک میرے ذہن میں اب یہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پر اب پابندی لگ جائے. آپ کو ایسا امکان نظر آتا ہے؟ جی بالکل. اب ہونے جو ہم نے کہا تھا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے, اس میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے جس طریقے سے کل آپ دیکھیں کہ کل رینجرز کے جنازے میں آرمی چیف بھی شریک تھے, شہباز شریف بھی, انہوں نے اس کو کندھا بھی دے رکھا تھا. جس طریقے سے کل آپریشن میں سوئفٹ اور سختی نظر آئی ہے, اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ آگے مزید سخت اقدامات ہونے والے ہیں, اور مزید سخت اقدامات میں پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے. عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کی طرف جایا جا سکتا ہے. کچھ لوگ جو کل کے دھرنے میں شریک تھے ان کے بھی کچھ اسی طرح کے ٹرائلز کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. ملٹری ٹرائل کے حوالے سے علی امین گنڈا پور ہیں, بشرا بی بی ہیں, ان سب کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. اور اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے سختیاں مزید بڑھ سکتی ہیں, کیونکہ ریاست اب یہ نہیں افورڈ کر سکتی کہ پی ٹی آئی کا اسی طرح کا ایک اور جلوس ادھر آئے, کیونکہ اگلی دفعہ جو جلوس آ سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ وائلنٹ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ابھی مذمت کی گئی ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کے لوگ شہید کیے گئے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے. تو ٹی ٹی پی اگر مذمت کریے تو اگلی دفعہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ بھی ساتھ پی ٹی آئی کے کچھ نہ لوگ آئیں, میرا کچھ وسیم وائلنس یوز نہ کریں. ہاں میرا پتہ ہے وسیم کیا جی چاہتا ہے کہ عمران خان کے بیٹے ہیں قاسم اور سلمان, میرا جی چاہتا ہے کہ ان سے سوال کروں کہ کبھی اپنے باپ سے پوچھے تو صحیح کہ اس نے ذاتی مفاد کے لیے اس ملک کے کتنے بچوں کے مستقبل برباد کر دیے. کتنے بچے ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, کتنے بچے ہیں جن کو گولیاں لگ گئی ہیں, اور وہ ایک شخص کا ذاتی سیاسی مفاد ہے. تو وہ عمران خان کے اپنے بچے تو کبھی لندن میں بھی پی ٹی آئی کے کسی احتجاج میں نہیں گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ گولیاں کھانے کے لیے, ذلیل ہونے کے لیے, جوتے کھانے کے لیے, ڈنڈے کھانے کے لیے عمران خان نے کے پی کے عوام کا انتخاب کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کے پی کے جو لوگ ہیں نا وہ بڑے باشعور, ذہین, سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں. کبھی تو وہ بھی عمران خان کا گریبان پکڑ کر پوچھیں کہ تمہارے اپنے بچے کیوں نہیں جلسوں میں جاتے, وہ کیوں نہیں ڈنڈے کھاتے, وہ کیوں نہیں جوتے کھاتے, ان کو کیوں نہیں پولیس کچھ کہتی. اس لیے کہ وہ ناز و نام اور عیش و عشرت میں پلے ہوئے بچے ہیں, اور وہ صرف اپنے باپ کی اس ساری کارروائی پر دیکھ کر شاید ٹھٹھے لگاتے ہو یا تھوڑی دیر کے لیے انہیں دکھ ہوتا ہو, لیکن جس غریب کا بچہ مارا گیا عمران خان کے پیچھے, اس کا کیا بنے. اور سر یہ دیکھیں کہ بشرا بی بی کے بھی بچے نہیں آئے, علی امین گنڈا پور کا بھی کوئی بھائی کسی کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع نہیں ہے. تو نہ بشرا بی بی نہ عمران خان کے بچے. کیا ہو جاتا اگر یہ عمران خان جیل میں ہی تھوڑا عرصہ اور رہ لیتے, کیا ہو جاتا, یہ جو ترمیم تھی یہ سب کچھ تھوڑا عرصہ رہ جاتی. عمران خان کے, میں کل جلسہ دیکھ کے آیا ہوں, لوگوں کا جذبہ دیکھ کے آیا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ عمران خان مقبول ہیں پاکستان میں. اگر عمران خان ایک مدبر سیاستدان ہوتے تو جتنی مقبولیت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے اس ملک میں, جتنی یہ سیاسی طاقت ان کو دے رکھی ہے, وہ اس ملک کی قسمت بدل سکتے تھے, وہ اس قوم کی نیشن بلڈنگ کر سکتے تھے. وہ تھوڑا سا تدبر کا اگر مظاہرہ کریں اور تھوڑا سا صبر کر لیتے اور تھوڑا سا اپنی جو بہت چھولا بیانی ہے اس کو تھوڑا سا قابو کریں, ایک سیاسی تدبر کا مظاہرہ کریں, تو وقت آ سکتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنے, وہ اس قوم کے نیلسن منڈیلا بنے, وہ اس قوم کے جو زخم ہیں ان کو ہیل کریں, اس قوم کو اکٹھا کریں, اس قوم کو کسی مقصد کے لیے لگائیں. اور یہ بات کاش ہو جاتی بجائے اس کے کہ اس قوم کے بچے مریں. یہ نہیں ہوا. اس کے الٹ ہوا. وہاں صرف اور صرف یہ تلقین کی گئی کہ جو دوسرا شخص آپ سے اختلاف کر رہا ہے وہ قابل نفرین ہے, اس سے نفرت کرنی ہے. سیاسی شعور کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو گالیاں دینی ہیں, جوتے کھانے ہیں, ریاست کے خلاف بغاوت کرنی ہے, سرکاری عمارات پر حملہ کرنا ہے, کسی مخالف سے ہاتھ تک نہیں ملانا, تشدد, نفرت, جلاؤ گھراؤ کی سیاست کی تلقین کی گئی ہے, کارکردگی پہ بات کرنے والوں کو گالیاں دی گئی ہیں. تو یہ کلچر, یہ سیاسی سوچ اور یہ سیاسی شعور عمران خان نے دیا, اور یہ ٹیمپریری ہوتا ہے, یہ کبھی زیادہ دیر نہیں چلتا. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.